بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ صبر کا ادنا قسم، یہ اوپر صبر کا اعلیٰ قسم ہے، موت فوت عزیزوں رشتہ داروں کی البتہ تحقیق ہم آزمائیں گے تم کو۔ وہاں پر میں نے ابھی ذکر کرنا ہے قاتل کہتے کس کو ہیں، قاتل ساری باتیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بے ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی چیز سے، یعنی خوف سے۔ خوف آئے گا، مسئلہ بیان کرنے میں پولیس آ جائے گی، درخواستیں تھانے جائیں گی، جیل کے ڈراوے دھمکیاں، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ من الخوف والجوع، روٹی بھی نہیں ملے گی، بھوکا بھی مرنا ہوگا۔ والجوع، بھوک مسئلہ ایسے آسانی بیان ہوگا، بھوکیں بھی آئیں گی۔ ادھر بنڈی بہاؤدین میں ایک علاقہ ہے، نام ذہن پہ نہیں آ رہا، ہاں کیا اونچا بولو، ہاں مورالا، وہ یہ منڈی والے موجود ہیں، وہاں پر ہمارا جلسہ تھا۔ وہاں پر وہ ہے مودودیوں کا مدرسہ ہے، تو وہاں جو مولوی صاحب ہیں مختارہ، مورالا مختارہ، وہ پیچھے لگ گئے جی جلسے پہ آپ نے آنا ہے۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے آپ اچھے بھلے خطیب تاجر شاجر آپ کے پاس آ جاتی ہیں، تو میں نہ بولا، میں ادھر آیا تو کام گڑبڑ ہوگا، تو آپ اپنا جلسہ بھگتائیں، تقریر کروائیں۔ پہلے بھی خطیب شتیب جاتی ہیں، کہتے ہیں اشاعتی خطیب بلاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلاتا رہے، وہ آئیں گے چلے جائیں گے، میں آیا تو کام گڑبڑ ہوگا۔ خیر وہ لگا رہا، ادھر سفارش ادھر کرتے 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 میں نے کہا ٹائم میں دیتا ہوں، شرطیں دو ہے۔ ایک تو یہ شرط ہے کہ میری موجودگی میں سوائے اشاعت التوحید کے کسی جماعت کا نام نہ لینا، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا بینر، سوائے اشاعت التوحید کے کسی جماعت کا بینر نہ دیکھوں ماں۔ یہ دو شرطیں ہیں میری موجودگی میں، نہ اشاعت التوحید کے علاوہ کسی جماعت کا نام ہو، نہ وہاں بینر ہو، میں آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تعمیل ہوگی۔ میں چلا تو مجھے کہتے ہیں آپ کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ میں کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ وہاں پر گیا تو جناب سارے بینر جماعت اسلامی کے لگے ہوئے تھے، اور ساری جماعت اسلامی کٹھی، لاہور کا یہ جنرل سیکٹری ہے، بنڈی بہاؤدین کا فلانا ہے فلانا، سارا مچھر کٹھا، اور سارے تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر انگریز نے بنایا، ہم لوٹے گئے، فلاں ووٹ ادھر ادھر کر رہے۔ خیر میں جا کر بیٹھ گیا، تو وہ تقریریں کرتے رہے، میں سنتا رہا کارٹونوں کو۔ تو یہ ایک نعت خان ہے واکنڈ کا، یہ بھی وہاں تھا۔ اس کو میں نے کہا، یہ آنے لگا، میں نے کہا نظم پڑھو۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے یہ نظم پڑھے گا، میں نظموں کا شوقین نہیں ہوں، لیکن وہاں تھوڑا جلانا تھا۔ اس کو میں نے کہا حضرت معاویہ کی عظمت پہ نظم پڑھ، تو لیکن یہ تو پیسے والے ہیں، نظم اس نے کچھ چند فکرے پڑھے حضرت معاویہ کی شان پہ، اور پوری نظم نہیں پڑھی۔ خیر میں نے تقریر شروع کی، تمہید باندھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں قرآن اور صاحب قرآن عنوان رکھنے والوں کی کیا مراد ہوگی۔ میں ایک حدیث کے ٹکڑے سے آگے چلتا ہوں کہ پہلے قرآن کی عظمت بیان کی، اور یہ کہا کہ قرآن حاکم کتاب ہے، قرآن کے مقابل کوئی مولوی بزرگ کوئی نہیں چل سکتا۔ یہی تمہید رکھی انہوں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے ہو رہی تھی، سارے اچھل رہے تھے۔ یہ تمہید آگے تو نہیں پتا تھا کہ امر غیب میں کیا ہونے والا ہے، بڑی تمہید میں انہوں نے سبحان اللہ کرتے رہے۔ میں نے صحیح
مقدمہ باندھا قرآن کے مقابل جو آئے اس کو دیوار پہ مارنا ہوگا، یہ وہ کر کے اب میں نے کہا بھئی یہ تو قرآن ہے، اور صاحب قرآن وہ ہے من احل حلالہ وحرم حرامہ، جس کا عقیدہ اس قرآن، جس کی عظمت جس کی قرآن کی اس کے دل میں ہے اور قرآن کا مسئلہ مانتا ہے۔ میں نے کہا مثلا قرآن کہتا ہے نبی کے سب صحابہ اولئک هم الراشدون، اور مودودی کہتا ہے کہ عقبہ بن عامر وہ فاسق تھا۔ اب قرآن مانو گے یا مودودی مانو گے؟ اچھا اس دن پتہ نہیں اتنی عبارتیں میرے ذہن میں آئی، سوچنے سے بھی نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن چلا، ایک طرف مودودی جماعت اسلامی، وہ جو ایسے کام چلا نہ تھے، پورا سٹارٹنگ ہوئی، ایک ایک حرامی سٹیج سے بھاگنے لگی، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا سٹیج میں نے پیچھے دیکھا، وہ سٹیج تو تقریباً ویران ہو چکا ہے، لیکن عوام سب ہماری تھی۔ وہ جلسہ کرواتے اس لیے تھا کہ شاہ توحید کی عوام آتی ہے، ان کے اپنے تو ہے نہیں۔ خیر اس دن مودودیت کا وہ آپریشن ہوا، الامان والحفیظ، اور آخر میں نے چیلنج بھی کیا، میں نے کہا کہ کل بک بک نہ کرنا، آج میں ادھر ہوں، اگر میری بات پہ کسی کو اعتراض ہو ابھی بات کرے۔ خیر خوب بیان ہوا ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے بعد میں وہ ویڈیو بنا رہے تھے، ساری ویڈیو والے کو پیسے دے کے سیڈیاں خراب کی، جس کو بلایا تھا وہ ہوگا کسی ساتھی کے موبائل شبیل میں۔ تو خیر اب میرے ساتھ ساتھی تھے، رات کافی حصہ گزر گیا تھا، جب گزرے تو ہمارا میزبان وہ بھی بھاگ چکا تھا، تو مجھے کہتے ہیں بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بھوک اب رہے گی، وہ نہیں آنے والے۔ ہم باروں بار گاڑی پہ بیٹھے واپس، او پورے علاقے میں شور مچایا اس نے۔ مجھے وہ کہہ رہا تھا میں مسجد آپ کو بنا دوں گا، مدرسہ آپ کو، وہ باہر والی کمپنیوں کے ساتھ ہے، اس کے ذہن میں تھا یہ مسجد مدرسے کا لالچ دوں گا تو یہ شاید مسئلہ نرم کر دے۔ تو کہتا ہے مسجد مدرسہ، میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ اس کو کہو کیا خیال ہے مسجد مدرسے کے بارے میں؟ بنا دوں گا الو۔ خیر آج تک پھر اس نے نام نہیں اٹھایا، آج تو بڑا روتا رہا۔ تو یہ ہوتا ہے من الجو۔ ہاں کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ ہمیں بلانے والوں نے روٹی بھی نہیں دی، اور یہ بھوک دیکھی ہے، مسئلہ بیان کرو گے روٹیاں بھی نہیں ملیں گی، یہ حلوے شلوے پھرنیاں ہیں، دیسی مرغے تے بکرے چھترے یہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے فرمایا بالا نبلونکم بشیء من الخوف، خوف بھی آئے گا، بڑے بڑے ملا ناراض ہوں گے، پیر ناراض ہوں گے، ذمہ دار عہدے داران وہ بھی دھمکیاں دیں گے، پولیس فوج CID والے اور درخواستیں ہر تھانے میں جائیں گی، لیکن تکڑے ہونا من الخوف والجوع، بھوکے فقر و فاقہ، بھوکے آئیں گی، روٹیاں ختم ہو جائیں گی، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی مالوں میں، بل انفس اور جانوں میں، جانیں چلی جائیں گی، لڑائیاں ہوں گی، کئی ساتھی بندے مارے جائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے کھیتوں کو آگ لگا دی جائے گی، تمہارے باغوں کو اجاڑ دیا جائے گا، گھروں کو جلایا جائے گا، یہ سارے کام ہوں گے۔ یہ ہوگا بالا نبلونکم، اللہ کی قسم یہ واقعات پیش آئیں گے، ہیں آج بھی آئیں گے، اس وقت بھی آئے، آج بھی جو مسئلہ توحید کو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کر بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ حالات پیش آتی ہیں۔ اور جو یہودی بن کے، تاجر بن کے، لطیفے سنا کے، سریں لگا کے، ادھر ادھر کی پٹیاں پڑھا کے عوام کا عقل مارتا ہے اور مسئلے پہ پردے ڈالتا ہے، دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بالکل ذلیل ملعون پادری بنتا ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، یہ حالات سب پہ آتی ہے، آپ مسئلہ جب بیان کریں گے آپ پہ بھی آئیں گے، اللہ نے پہلے بورڈ لگایا ہے۔ ہاں
لگا لے جس کا جی چاہے. ہاں یہ بورڈ لگائے. کہتے ہیں صحابہ لالچ کے لیے آئے. واہ، وہاں پر تو چیز ہی کوئی نہیں تھی، لالچ کس چیز کا تھا؟ وہاں تو رسیوں سے باندھ کے گھسیٹا جاتا، نیزوں کی انیوں پہ لٹکا دیا جاتا اور اولادوں کو سامنے قتل کر دیا جاتا. لالچ کر کے آئے. ہاں بالا نبلونکم، آزماؤں گا تم کو، ضرور بے ضرور آزماؤں گا. بشیء من الخوف والجوع، تم ہر آدمی کی آزمائش حسب مراتب ہوتی ہے. تمہاری آزمائش یہی ہے کہ کبھی لیٹ ہو گئے تو روٹی نہیں ملے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دے جو ان امتحانوں پر پورا اترے. الصابرین، جو ان امتحانوں پر پورا اترے اس کے لیے خوشخبری سنا دے برداشت کرنے والوں کو. الذین، یہ علامت صابرین ہے، علامت صابرین ہے صبر کرنا. یا اکبر اللہ آبادی نے بڑی شعر کہا زبردست، کہتا ہے غم بھی قانون فطرت سے میں کچھ بد زن نہیں، غم بھی قانون فطرت سے میں کچھ بد زن نہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں. تم نہیں سمجھے، غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بد زن نہیں. یہ غموں کا آنا، دکھوں کا آنا، یہ اللہ تعالی کا قانون ہے، قانون فطرت سے اللہ کا قانون ہے. اس پر مجھے غم نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرب جو آئی ہے یہ دوست محبوب کی آئی ہے، اور محبوب کا تھپڑ بھی لگے تو لذت ہوتی ہے. محبوب کے ڈنڈے میں بھی لذت ہے، تھپڑ میں بھی ہے کہ نہیں؟ غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بد زن نہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے دشمن نہیں. جب آدمی کا یہ نظریہ بن جائے کہ یہ مصیبت میرے محبوب کی طرف، معبود کی طرف سے آ رہی ہے تو غم میں بھی لذت ہے. اسی لیے تو بلال وہ انگاروں پہ لیٹ لیٹ کے کہتا ہے کہ آج اتنا ان انگاروں پہ لیٹنے کا مزہ آج سے پہلے آیا ہی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی لذت ہے. اصل لذت ہی محبوب کی ضربیں کھانے میں. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں سارے صوفی بیٹھے ہو. ہاں صوفیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو چوٹ لگے کہ محبوب کی ڈنڈے میں بھی لذت ہے، محبوب کی ضرب میں بھی لذت ہے. اس لیے اکبر الآبادی کہتا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے جو آزما رہا ہے میرا محبوب معبود ہے. تو محبوب کی تکلیف دی ہوئی یہی تو ہوتا ہے لذت. ہاں بھائی دیکھیں، وبشر الصابرین، برداشت کرنے والوں کو جو محبوب معبود کے ڈنڈے برداشت کر گئے ان کو خوشخبریاں سنا دو. الذین، علامت صابرین، وہ لوگ اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، اصابتہم مصیبت، کوئی مصیبت. مصیبت کس کو کہتی ہے؟ کلو شیء سام المومنا، کلو شیء سام المومنا فہو مصیبتہ، ہر چیز جو مومن کو پریشان کرے وہ اس کی مصیبت ہے.
وہ اس کی مصیبت ہے جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت، جانی پریشانی، مالی پریشانی، ذہنی پریشانی، جاہی پریشانی، قالوا انا للہ، قالوا دل سے سمجھ کر، اس جملہ کو کہتے ہیں جملہ استرجاع، استرجاع، قالوا کیا معنی کرنا ہے؟ قالوا کا معنی دل سے سمجھ کر، صرف زبانی نہیں، پہلے اس جملہ کو سمجھ کر، پھر دل میں یقین رکھ کر، پھر زبان پہ لانا، یہ استرجاع ہے۔ پہلے سمجھو ہے کیا؟ انا للہ، بے شک ہم، یعنی میری جان، میرا مال، میری اولاد، للہ، یہ میرا نہیں، کسی اور کا نہیں، کس کا ہے؟ آپ ذرا سمجھیں، آدمی کو غم کب لگتا ہے کہ میری چیز تھی چلی گئی، میرا مال تھا چلا گیا۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ میرا مال تھا چلا گیا، میرا بیٹا تھا چلا گیا، میرا رشتہ دار تھا چلا گیا، میری چیز تھی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا تیری کوئی چیز بھی نہیں، سب اللہ کی چیزیں۔ انا للہ، یہ ذہن بدل دے، تیرا ککھ بھی نہیں، رتی بھی نہیں، نہ جان تیری، نہ مال تیرا، نہ رشتے تیرے، کوئی چیز نہیں، یہ کس کا مال ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ تیرا تھا ہی نہیں، یہ تیری غلط فہمی تھی کہ میرا میرا، غم لگتا ہی ہے میرے میرے پر، میرا میرا، فرمایا میرا نہیں، تیرا نہیں، میرا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو غم لگتا ہے؟ صبر آئے گا، یہ صبر ہے۔ اسی لیے تو شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ بنے تو پڑھو انا للہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ سب سے پہلے انا للہ سمجھو کہ آدمی کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ہے نا، میرا ہے، میرا، میرا مال، میری عزت، میری جان، میرا رشتہ دار، میرا، اللہ نے فرمایا تیرا ککھ بھی نہیں، سب میرا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی مال، اولاد، سب کچھ للہ، صرف اللہ کا حکم جاری ہے، نہ پیر فقیر، نہ اپنا پرایا، کسی کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ کا، سبحان اللہ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یہ دوسرا نقطہ ہے، بے شک ہم، اس کے دو معنی ہیں، بے شک ہم طرف اس کے راجعون، لوٹنے والے ہیں، قیامت والے دن، قیامت کے دن اس کے پاس جائیں گے، سب قرضوں کے بدلے مل جائیں گے۔ اب یہ مال بھی گیا، جان، سارا کچھ جا رہا ہے، قیامت کو قرضے کا بدلہ ملے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے، اجر و ثواب ملے گا، یعنی یہ چیز ضائع بھی نہیں ہوئی۔ دو چیزیں آئی نا، میری تھی نہیں اور ضائع بھی۔ قیامت کے دن سارے حساب کتاب مل جائیں گے، اجر و ثواب مل جائے گا، رشتہ دار ہیں تو ملاقات ہو جائے گی اور وہاں مل جائے گا سارا کچھ، راجعون۔ اور دوسرا معنی انا للہ، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے اور آدمی کہتا ہے ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کا حکم جاری، اس لیے جتنی بڑی مصیبت آئی ہم کسی دربار پہ نہیں جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ انا الیہ راجعون، مولانا حسین علی یہ معنی کرتے ہیں، راجعون کا معنی ہے
راجعون فی المصائب راجعون فی الشدائد، مصیبتوں اور شدتوں میں ہم اللہ ہی کو پکاریں گے، کیونکہ ہیں جو ہم اللہ کے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا چلا؟ اب ہم ہیں کس کے؟ اللہ کے، تو جائیں گے بھی پکاریں گے بھی اللہ کو۔ دنیا میں کسی بابے کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں کسی بابے نے پیدا نہیں کیا۔ جب ہمیں پیدا کرنے والا، وجود دینے والا اللہ، انا للہ، تو ہماری پکاریں سننے والا بھی اللہ، تو انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف جائیں گے، اسی کو پکاریں گے۔ مصائب میں، حاجات میں، سبحان اللہ، یہ سمجھ آیا معنی؟ بڑا معنی ہے۔ واہ مولانا حسین علی، تجھ پہ خدا کی رحمت، کیسا معنی کیا ہے؟ انا للہ کو ذہن میں رکھو، انا الیہ راجعون، فرمایا اولئک، شابش میرا بندہ، شابش میرا بندہ، پکا ہو گئی ہے۔ جتنی مصیبت آ گئی، اس نے کہا نہ 11ویں والے کو پکاروں گا، نہ 12ویں والے کو پکاروں گا، نہ جعفر صادق کو پکاروں گا، نہ علی مشکل کشا سمجھوں گا، نہ علی حجویری کو پکاروں گا، نہ پیر بابے کو پکاروں گا، نہ پشاور والے بابے کو پکاروں گا، نہ لاہور، نہ انا الیہ راجعون، صرف اللہ کو پکاروں گا۔ ایسے دھرنا مار کے بیٹھ گیا، پکا ہو گیا، یہی صابر ہے، پکا ہو گیا، ڈٹ گیا، دھرنا مار دیا، صرف اسی کو پکارنا۔ فرمایا اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، صلوات من ربہم، شابشیں ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا بولتے ہو؟ شاباش۔ اللہ فرماتے ہیں شاباش و شاباش، حلالی بندے ہو، حلالی۔ کوئی حرامی ہوتا تو کئی دربار ٹپک جاتا۔ شاباش شاباش، صلوات من ربہم، صلوات کا کیا معنی؟ قرطبی نے لکھا صلاۃ اللہ علی عبدہ افوہ ورحمتہ، صلاۃ اللہ علی عبدہ افوہ ورحمتہ وبرکتہ وتشریفہ ایاہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلاۃ اللہ علی عبدہ، اللہ تعالی کی صلاۃ بندے پر کیا ہے؟ افوہ، بندے کو معاف کرنا، بندے پہ رحمت اور برکت کرنا، وتشریفہ، بندے کو عزت دینا، دنیا میں اور آخرت میں عزتیں دینا۔ اور اس کا معنی شاہ عبد القادر کا یہ معنی ہے، محدث ذیلوی فرماتے ہیں شابشیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، سمرا ہے یہی لوگ ہیں جن پر شاباش ہے ان کی رب کی طرف سے، برحمتن، اور رحمت۔ حافظ نے بات کی ہے، ابن القیم نے لمبی بات سے، کہ رحمت اور صلاۃ میں فرق ہے، اور اس آیت کو استشہاداً لایا کہ رحمت کا عطف ہے صلوات پر، یہ بھی زندگی رہی تو سورہ احزاب میں آئے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر، انشاءاللہ عرض کروں گا واولئک هم المہتدون، یہی ہیں ہدایت پہ پکے رہنے والے۔ اور جو دربار بدل جائیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔